بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ سے آگے آیت نمبر 62۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ، یقیناً تم جان چکے ہو، النَّشَاءَةُ الْأُولَىٰ، پیدائش پہلی، فلو تو کیوں، لا تذکرون تم غور نہیں کرتے، افرأیتم بھلا تم دیکھو تو، ما تحرثون جو تم بولتے ہو۔ تفسیر: اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تفسیر: ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، تو پھر اسے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پیدائش کے متعلق کیوں غور نہیں کرتے۔ جب رب تعالیٰ پہلی بار تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوسری بار زندہ کرنے پر بھی قادر یقیناً مطلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف ہے۔ اس بندے پر بھی انتہائی تعجب ہے جو اتراتا اور فخر و غرور کرتا ہے حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا، پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا اور اس دوران اس پر کیا بیتے گی وہ اسے معلوم ہی نہیں۔ آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64۔ افرأیتم بھلا تم دیکھو تو، ما تحرثون جو تم بوتے ہو، اانتم کیا تم، تزرعونہ اس کی کاشت کرتے ہو، ام یا نحن ہم، الزارعون کاشت کرنے والے۔ تفسیر ترجمہ: تو بھلا بتاؤ کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم اس کی کھیتی بناتے ہیں۔ تفسیر: یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر پر اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی۔ چنانچہ خلاصہ ہے کہ اے لوگو، تم اس کھیتی میں غور کیوں نہیں کرتے جسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو؟ کیا تم اس کی نشونما کر کے کھیتی بناتے ہو یا ہم اس کی کھیتی بنانے والے ہیں؟ اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ اگرچہ زمین میں بیج ڈالنا تم لوگوں کا کام ہے، لیکن اس بیج سے بالیں بنانا، اس میں دانے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بیج سے فصل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 65، آیت نمبر 66 اور آیت نمبر 67۔ لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلنہ البتہ ہم اسے کر دیں، ختاماً ریزہ ریزہ، فظلتم پھر تم ہو جاؤ، تفکہون باتیں بنا دیں، انا بے شک، لمغرمون نادان پڑ جانے والے، بلکہ نحن ہم، محرومون محروم رہ جانے والے۔ افرأیتم بھلا تم دیکھو تو، الماء پانی، الذی جو، تشربون تم پیتے ہو، انتم کیا تم، انزلتموہ تم نے اسے اتارا، منا سے، المزنی بادل، ام نحن یا ہم، المنزلون اتارنے والے۔ ترجمہ: اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے اور پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اسے اتارنے والے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے لطف و رحمت سے اس کھیتی کی نشونما کرتے ہیں اور تم پر رحمت کرتے ہوئے اسے تمہارے لیے باقی رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں جو بیج تم بوتے ہو اسے پوری طرح پھلنے پھولنے سے پہلے ہی چورا چورا کر دیتے، جو کسی کام نہ رہتا۔ پھر تم حیرت زدہ اور نادم و غمگین ہو کر یہ باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہمارا مال بیکار ضائع ہو گیا، بلکہ ہم اپنے رزق سے محروم ہو گئے۔ کیا تم نے اس پانی پر غور نہیں کیا جو تم زندہ رہنے کے لیے پیتے ہو اور اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اپنی قدرت کاملہ سے اسے اتارنے والے ہیں۔
اور جب تم نے یہ جان لیا کہ ہم ہی اس پانی کو نازل کرنے والے ہیں تو صرف میری عبادت کر کے اس نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آیت نمبر 70۔ لو اگر نشاء ہم چاہتے، جعلنہ ہم کر دیں اسے اجاجن کڑوا، فلو تو کیوں لا تشکرون تم شکر نہیں کرتے۔ ترجمہ، اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ تفسیر، ارشاد فرمایا اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو سخت کھاری کر دیتے اور ایسا ہو جاتا تو تم اسے نہ پی سکتے، نہ اس سے شجر کاری اور نہ ہی کھیتی باڑی کر سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری معاشی حالت بہتری اور تمہارے فائدے اور پینے کے لیے میٹھا پانی نازل فرمایا اور تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے کھاری پانی نازل نہ فرمایا، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان و کرم کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 71، آیت نمبر 72۔ افرأیتم بھلا تم دیکھو تو، النار آگ، التی جو تورون تم سلگاتے ہو، انتم کیا تم، انشاتم تم نے پیدا کیا، شجرتہا اس کے درخت، ام نحنو یا ہم نے، المنشیون پیدا کرنے والے۔ ترجمہ، تو بھلا بتاؤ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی نے پیدا کرنے والے ہیں؟ تفسیر، اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس آگ کے بارے میں بتاؤ جو تم دو تر لکڑیوں سے روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اسے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب تم نے میری قدرت کو پہچان لیا تو میرا شکر ادا کرو اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار نہ کرو۔ اہل عرب اس زمانے میں دو مخصوص لکڑیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر آگ جلایا کرتے تھے۔ اوپر والی لکڑی کو وہ زند اور نیچے والی لکڑی کو زندہ کہتے تھے، اور جن درختوں سے یہ لکڑیاں حاصل ہوتی تھیں انہیں مرخ اور غفار کہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے فی زمانہ ہمارے لیے ایندھن حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع جیسے کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ ظاہر فرما دیے، اور ان سے ہم آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرتے رہیں۔ جس طرح اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جسے رگڑ کر ایندھن حاصل کیا جاتا تھا، اس طرح کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرے۔ آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74۔ نحنو ہم، جعلناہا ہم نے بنایا ہے، تذکرۃ نصیحت، ومتاعاً اور منفعت، للمقوین مسافروں کے لیے، فسبح پس پاکیزگی بیان کر، باسمی نام سے، ربی کا اپنے رب کی، العظیم عظمت والے۔ ترجمہ، ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگ کے دو فوائد بیان کیے۔ پہلا فائدہ یہ اشارہ فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کی یادگار بنایا تاکہ دیکھنے والا اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے ڈرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آگ بھی کافی گرم ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے، اور ہر حصے میں اس کے برابر کی گرمی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آگ کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع مند بنایا کہ وہ اپنے سفروں میں شمع جلا کر، کھانا وغیرہ پکا کر اور خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اور تمام مخلوق پر اپنے انعامات ذکر فرمانے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب عز و جل کے نام کی ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کریں جو مشرکین کہتے ہیں۔ آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76۔ فلا اقسمو سو میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع گرنے کی، النجوم ستارے، وَإِنَّ اور بے شک یہ، لقسم ایک قسم ہے، لو اگر، تعلمون تم جانو یا غور کرو، عظیم
बड़ी। तर्जुमा, तो मुझे तारों के डूबने की जगहों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। तफसीर, इस आयत में अल्लाह ताला ने सितारों के डूबने की जगहों की कसम इरशाद फरमाई। उन जगहों के बारे में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ़ अक़वाल ज़िक्र किए हैं। जैसे नंबर 1, इनसे मशारिक और मगारिब मुराद है, और एक और ये है कि इनसे सिर्फ़ मगारिब मुराद हैं, क्योंकि सितारे इस जगह गुरूब होते हैं। नंबर 2, इनसे आसमान में बुरूज और सियारों या सितारों के मनाजिल मुराद हैं। नंबर 3, इनसे शयातीन को पढ़ने वाले शहाब साकिब के गिरने की जगह मुराद हैं। और नंबर 4, इनसे क़यामत के दिन सितारों के मुंतशिर होने के बाद गिरने की जगह मुराद हैं। इसके बाद इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें इल्म हो तो तुम इस कसम की अज़मत जान लोगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अज़ीम कुदरत और हिकमत के कमाल पर दलालत करती है। आयत नंबर 77, इन्नहु बेशक लकुरआनुन करीम, कुरान है गिराती मददगार, बेशक ये इज़्ज़त वाला कुरान है। तफसीर, कुफार मक्का कुरान पाक को शेर और जादू कहा करते थे। अल्लाह ताला ने सितारों के डूबने की जगहों की कसम इरशाद फरमाकर उनका रद्द करते हुए इस आयत और इसके बाद वाली आयत में इरशाद फरमाया कि बेशक जो कुरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, ये शेर और जादू नहीं, और ना ही ये किसी का अपनाया हुआ कलाम है, बल्कि ये इज़्ज़त वाला कुरान है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम और उसकी वही है, और अल्लाह ताला ने इसे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा बनाया है, और ये महफूज और पोशीदा किताब लोहे महफूज में मौजूद है, जिसमें तब्दील और तहरीफ मुमकिन नहीं, और ना ही इस तक शयातीन पहुँच सकते हैं। फ़ी में किताबिन, एक किताब, मकनून पोशीदा, ला यमस्सु, उसे हाथ नहीं लगाते, इल्ला सिवाय अलमुतहरून, पाक लोग, तंजीलुन, उतारा हुआ, मिन से रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब की तरफ, अफ़ा बिहाज़ा, तो क्या उस अलहदीसी बात, तुम मुदहिनून, सुस्ती करने वाले। तर्जुमा, पोशीदा किताब में है, उससे पाक लोग ही छूते हैं, ये तमाम जहानों के मालिक का उतारा हुआ है। तफसीर, इसकी तफसीर ये है कि इस महफूज और पोशीदा किताब को फरिश्ते ही छूते हैं, जो कि शिरक, गुनाह और नापाक होने से पाक हैं। दूसरी तफसीर ये है कि कुरान पाक को शिरक से पाक लोग ही छूते हैं। और तीसरी तफसीर ये है कि कुरान पाक को वो लोग हाथ लगाएं जो बावज़ू हों और उन पर गुस्ल फ़र्ज़ ना हो। हदीस शरीफ में भी इस चीज़ का हुक्म दिया गया है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक को वही हाथ लगाए जो पाक हो। यहाँ आयत की मुनासबत से कुरान पाक को छूने के मुतालिक 7 अहकामात मुलाहिज़ा हों। नंबर 1, कुरान पाक को छूने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ है। नंबर 2, जिसका वज़ू ना हो उसे कुरान मजीद या उसकी किसी एक आयत का छूना हराम है। अलबत्ता छुए बगैर ज़ुबानी या देखकर कोई आयत पढ़ ले तो इसमें कोई हरज नहीं है। नंबर 3, जिसको नहाने की ज़रूरत हो यानी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, उसे कुरान मजीद छूना, अगरचा उसका सादा हाशिया या जिल्द या चोली छुए या छुए बगैर देखकर या ज़ुबानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या आयत का तावीज़ लिखना या कुरान पाक की आयत से लिखा हुआ तावीज़ छूना या कुरान पाक की आयत वाली अंगूठी जैसे हरफ़ मुक़त्तात की अंगूठी छूना भी हराम है या इसे पहनना भी हराम है। नंबर 4, अगर कुरान अज़ीम जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हरज नहीं। यूँ ही रुमाल वगैरह या किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो ना अपने ताबे हो ना कुरान मजीद का, तो ये जायज़ है। कुर्ते की आस्तीन, दुपट्टे की आंचल से यहाँ तक कि चादर का एक कोना उसके कंधे पर है तो दूसरे कोने से कुरान पाक छूना हराम है, क्योंकि ये सब उसके ऐसे ही ताबे हैं जैसे चोली कुरान मजीद के ताबे होती है। नंबर 5, रुपये के ऊपर आयत लिखी हो तो उन सब को यानी बेवज़ू और जनब और हैज़ो निफास वाली को इसका छूना हराम है। हाँ, अगर रुपये थैली में हो तो थैली उठाना जायज़ है,
یوں ہی جس برتن یا گلاس پر صورت یا آیت لکھی ہو اس کو چھونا بھی انہیں حرام ہے، اور اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے، البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ نمبر 6، قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے چھونے یا پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور دل میں پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد آیت میں بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو قرآن مجید کو شعر، جادو یا کہانت کہتے ہیں، اور ارشاد فرمایا یہ قرآن اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے، تو پھر یہ شعر یا جادو کس طرح ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82، افا بہذا، تو کیا اس الحدیثی بات، تم مدہنون، سستی کرنے والے، وتجعلون، اور تم بناتے ہو، رزقکم، اپنا رزق، انکم، کہ تم تکذبون، جھٹلاتے ہو۔ ترجمہ، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو؟ تفسیر، اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا اہل مکہ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کا انکار کرتے ہو اور اس انکار کو معمولی سمجھتے ہو، اور تم نے اس عظیم نعمت کا شکر کرنے کی بجائے قرآن کو جھٹلانا ہی اپنا حصہ قرار دے رکھا ہے۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکر کرنے کی بجائے انہیں جھٹلانا اپنا حصہ بنا رکھا ہے، اور جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بارش والی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور کچھ منکر تھے۔ بہرحال جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو وہ میرا منکر اور وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 83 سے 87 تک، فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا، جب، بلغتی، پہنچتی ہے، الحلقوم، حلق کو، وانتم، اور تم، حینئذ، اس وقت، تنظرون، تکتے ہو، ونحن، اور ہم، اقرب، زیادہ قریب، الیہ، اس کے، منکم، تم سے، ولیکن، اور لیکن، لا تبصرون، تم نہیں دیکھتے۔ فلولا، تو کیوں نہیں، ان کنتم، اگر تم، غیر مدینین، کسی کے قہر میں نہ آنے والے، ترجعونہا، تم اسے لوٹا لو، ان کنتم، اگر تم، صادقین، سچے ہو۔ ترجمہ، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ ترجمہ، تفسیر، ان آیات کا خلاصہ ہے کہ اے کفار، تمہارا حال یہ ہے، اگر تمہارے پاس وہ کتاب لائی جائے جس نے تمہیں اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم اسے جادوگر اور جھوٹا کہنے لگ جاتے ہو، اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو تم کہنے لگتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو اور تمہارے خیال کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود وغیرہ یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تمہارے پیاروں میں سے کسی پر نزاع کا وقت طاری ہو اور اس کی روح خلق تک پہنچ چکی ہو تو تم اپنی طاقت اور
قوت کے بلبوتے پر اس کی روح کو لوٹا دو۔ حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اس پر موت کی گشی طاری ہے اور اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہے، لیکن تم اس مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر قادر نہیں۔ البتہ ہم اس وقت اپنی علم اور قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو جانتے نہیں۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ روح کو لوٹا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 88 اور 89۔ فَأَمَّا پس جو ان کانا اگر ہو منا سے المقربین مقرب لوگوں، فروح تو راحت، ورریحان اور خوشبودار پھول، وجنات اور باغ، نعیم نعمتوں کے۔ ترجمہ، پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ تفسیر، یہاں سے موت کے وقت مہلوک کے طبقات کے احوال اور ان کے درجات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے موت کے وقت راحت، خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہے۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر مقربین سے جو کوئی دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے، اور جب اس کی خوشبو لیتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 90 اور 91۔ وَأَمَّا اور البتہ ان کانا اگر وہ ہو من سے اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے، فسلام تو سلامتی لکا تیرے لیے، من سے اصحاب یمین دائیں ہاتھ والوں میں۔ ترجمہ، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو۔ تفسیر، اس آیات کے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اس سے دائیں جانب والے موت کے وقت اور اس کے بعد تمہارے ساتھی تم پر سلام بھیجیں گے۔ آیت نمبر 92، 93 اور 94۔ وَأَمَّا اور البتہ ان کانا اگر وہ ہو منا سے المکذبین جھٹلانے والوں، الضالین گمراہ، فنزل تو مہمانی، من سے حمیم کھولتا ہوا پانی، وتصلیت اور اسے ڈال دیا جہیم دوزخ میں، جہنم میں۔ ترجمہ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہی میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ تفسیر، ان آیات کا خلاصہ ہے کہ اگر مرنے والا جھٹلانے والوں یا گمراہی کرنے والوں میں سے ہو جو کہ بائیں جانب والے ہوں گے تو اس کے لیے آخرت میں کھولتا ہوا گرم پانی تیار کیا گیا ہے اور اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96۔ اِنَّا بے شک ہاذا یہ، لاہوا البتہ یہ، حق الیقین یقینی بات ہے، فسبح پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزگی بیان کریں، بِاسْمِ نام کے، ربی کا اپنے رب، العظیم عظمت والے۔ ترجمہ، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے اور تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر، یعنی مرنے والوں کے احوال اور مضامین میں اس صورت میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے تیار کی گئی جن نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے تیار کی گئی جن عذابات کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل بیان ہوئے، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو، اور جب یہ آیت سبح باسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکوع و سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ سورہ حدید، سورہ حدید کے مقام نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ مکی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے۔
اس صورت میں 4 رکوع، 29 آیتیں، 544 کلمے اور 2476 حروف ہیں۔ عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حدید رکھ دیا گیا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مصابحات یعنی صورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ مصابحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صاف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضمون بھی ہیں جیسے نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء الحسنی اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت اور قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 3، دنیا و آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا ہے اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر اور بخل کی مذمت بیان کی گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 1، صباح پاکیزگی سے یاد کرتا ہے، للہ اللہ کو، ما جو، فی السماواتی والارض آسمانوں میں اور زمین میں، واہوا اور وہ، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، سب زبان حال اور زبان قول سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اللہ ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کا یقین رکھتے ہیں، اور وہی اللہ عز و جل غالب اور کامل قدرت والا اور اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2، لہو، اس کے لیے، ملک، بادشاہت، السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وہوا اور وہ، اللہ پر کل شیء ہر شے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ تفسیر، ترجمہ، آسمان اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر تصرف ہے، اور ان سب میں سے اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور اپنی تمام مخلوق سے بے پرواہ ہے، اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کر کے انہیں زندگی دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ دنیا میں زندوں کو موت دیتا ہے، اور وہ ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 3، ہوا وہی، الاول اول، والآخر اور آخر، وا اور، الظاہر ظاہر، والباطن اور باطن، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر شے کو، علیم جاننے والا ہے۔ ترجمہ، وہی اول ہے، آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئیں۔ پہلی صفت
وہی اول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے، کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس لیے کوئی ابتدا نہیں۔ دوسری صفت وہی آخر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہونے کے بعد رہنے والا اور سب کے سب فنا ہو جائیں گے اور ہمیشہ وہی رہے گا، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ تیسری صفت وہی ظاہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل و براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ چوتھی صفت وہی باطن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا و آخرت دونوں میں ہے۔ پانچویں صفت ہے وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت کے موضوع پر اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ کے خطبے میں ذکر کیا ہے کہ یہ پانچوں صفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں، اور ان کا ذکر کردہ کلام بعض مقامات پر کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی، اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیت اس بنا پر ہے کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ نبوت میں سب سے اول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میثاق کے دن سب جہاں والوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ قیامت کے دن جب زمین شق ہوگی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین شق ہوگی۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ اس اولیت کے باوجود بھی است و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر ہیں۔ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سب سے آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے۔ مخلوق میں کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانت اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلے نہیں، اور باطن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسرار ہیں جنہیں کی حقیقت کا ادراک مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم کا ارشاد بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے، کیونکہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، یعنی اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، کی صفات آپ ہی میں سے موجود ہیں۔ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی جس نے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین، فی میں ستتی ایام 6 دن، ثم پھر استوا اس نے قرار پکڑا، علی العرش عرش پر، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وا اور، ما یخرج جو نکلتا ہے، منہا اس سے، وما ینزل اور جو اترتا ہے، من السماء آسمانوں سے، وما یعرج اور جو چڑھتا ہے، فیہا اس میں، وہوا اور وہ، معکم تمہارے ساتھ، اینما جہاں کہیں، کنتم تم ہو، واللہ اور اللہ، بما اسے جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ لہو اس کے لیے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجعو باز گشت، الامور تمام کاموں کی۔ ترجمہ:
وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ تفسیر: یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کے بارے میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اس کا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین میں دنیا کے ایام کے حساب سے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلک جھپکنے میں زمین و آسمان پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہوا کہ 6 دن کو اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ دانہ ہو یا پانی کا قطرہ، خزانہ ہو یا مردہ، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، خواہ وہ نباتات ہو یا دھات ہو یا کوئی چیز، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے رحمت و عذاب، فرشتے اور بارش، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے جیسے اعمال اور دعائیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ عام طور پر اپنے علم و قدرت کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے فضل و رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، تو وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اس آیت میں غفلت کی نیند سونے والوں اور گناہوں میں مصروف لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس سے حیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال معلوم ہیں اور ان کے ہر کام وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ جہاں بھی چلے جائیں اور جو حیلہ اور تدبیر اپنا لیں، مگر کسی جگہ اور کسی صورت اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، اور وہ ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 6۔ یولجو، وہ داخل کرتا ہے، اللیلہ، رات، فی النہاری، دن میں، ویولجو، اور داخل کرتا ہے، النہارا، دن، فی اللیل، رات میں، وہوا، اور وہ، علیم، جاننے والا، بذات الصدور، دلوں کی بات کو۔ ترجمہ: رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ تفسیر: اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موسم میں رات کی مقدار کم کر کے اور دن کی مقدار بڑھا کر رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتا ہے، اور کسی موسم میں دن کی مقدار کم کر کے اور رات کی مقدار بڑھا کر دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دل کے عقیدے اور قلبی اسرار کو بھی جانتا ہے۔ رات اور دن میں کمی زیادتی کا بیان اس سے پہلے سورہ آل عمران، سورہ حج، سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں گزر چکا ہے، جہاں ایک بار پھر ذکر کرنے کی مقصود یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کریں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 7۔ آمینو، تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس سے جو، جعلکم، اس نے تمہیں بنایا، مستخلفین، جانشین، فیہ، اس میں، فالذین، پس جو لوگ، آمنو، وہ ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم، ان کے لیے، اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والے مختلف چیزیں بیان کرنے کے بعد اب بندوں کو ایمان قبول کرنے، محبت دنیا کو چھوڑ دینے اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر ہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں ان میں ان کی تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو،
اور جو مال اس وقت تمہارے قبضے میں ہے تم وراثت کے طور پر اس میں دوسروں کے جانشین بنے ہو، اور ان قریب یہ تمہارے بعد والوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، لہٰذا تم پہلے لوگوں سے نصیحت حاصل کرو اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہ کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنا مال اسی طرح خرچ کیا جیسے انہوں نے انہیں حکم دیا تھا، تو اس بنا پر ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو مال تمہارے قبضے میں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقی طور پر ان کے مالک نہیں بلکہ نائب اور وکیل کی طرح ہو، انہیں راہ خدا میں خرچ کرو، اور جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا تو تمہیں بھی کوئی تعامل و تردد نہ ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ آیت نمبر 8، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تؤمنون، تم ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، ورسول، اور رسول، یدعوکم، اور تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، وقد اخذ، وہ یقیناً لے چکا ہے، میثاقکم، تم سے عہد، ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین، ایمان والے۔ ترجمہ، اور اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تفسیر، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس پر ایمان لاؤ، اور وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سنا رہے ہیں۔ اب تمہیں ایمان قبول کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت عہد لے چکا ہے جب اس نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم اس عہد پر یقین رکھتے ہو تو ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 9، هو الذی، وہی ہے جو، ینزل، نازل فرماتا ہے، اللہ پر، عبدہ، اپنے بندے، آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکالے، منا، سے، الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وَإِنَّ، اور بے شک، اللہ بکم، تم پر، لرؤوف، شفقت کرنے والا، رحیم، نہایت مہربان۔ ترجمہ، وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان، رحمت والا ہے۔ تفسیر، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو حضرت جبریل کے واسطے سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکم اور ممانعت، حلال اور حرام کے احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کفر، شرک، شک، جہالت اور مخالفت کے اندھیروں سے ایمان، توحید، یقین، علم اور موافقت کے نور کی طرف لے جائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ضرور مہربان اور رحمت والا ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری طرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ان پر قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں۔ یہی مضمون ایک دوسری آیت میں بیان ہوا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں۔ ترجمہ، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 10، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا تمہیں، الا تنفقوا، تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیلی، راستے میں، اللہ کے، وللہ، اور اللہ کے لیے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، لا یستوی، برابر نہیں، منکم، تم میں سے، من انفقا، جس نے خرچ کیا، من قبلی، پہلے، الفتح، فتح، وقتل، اور قتال کیا، اولئک، یہ لوگ، اعظم، بڑے، درجاتن، درجے میں، منا، سے، الذین انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد میں، وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، وکلاً، اور ہر ایک، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے،
अलहुस्ना अच्छा, वल्लाहु और अल्लाह बिमा तामलूना उस से जो तुम करते हो खबीरुन बाखबर है। तर्जुमा, और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च ना करो, हालांकि आसमानों और ज़मीन सब का वारिस अल्लाह ही है। तुम में फ़तह से पहले खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं, वो बाद में खर्च करने वालों और लड़ने वालों से मर्तबे में बड़े हैं, और इन सब से अल्लाह ने सबसे अच्छी चीज़ का वादा फरमा लिया है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। तफसीर, यानी तुम किस वजह से अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं कर रहे। हालांकि आसमानों और ज़मीन सब का मालिक अल्लाह ताला ही है, वही हमेशा रहने वाला है जबकि तुम हलाक हो जाओगे, और तुम्हारे माल उसी की मलकियत में रह जाएंगे, और तुम्हें खर्च ना करने की सूरत में सवाब भी ना मिलेगा। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दो ताकि इसके बदले सवाब पा सको। कुरान और हदीस की बकसरत मकामात पर राह खुदा में खर्च करने की तरगीब दी गई है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है सूरह बकरा की, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में, और तुम जो अच्छी चीज़ खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद है, और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए ही खर्च करो, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह फातिर में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम रखते हैं, और हमारे दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और एलानिया कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो हरगिज़ तबाह नहीं होगी, ताकि अल्लाह उन्हें उनके सवाब भर पूरे दे और अपने फजल से और ज़्यादा अता करे। बेशक वो बख्शने वाला, कदर फरमाने वाला है। और हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अगर तुम अपना ज़रूरत से ज़ायद माल खर्च कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम इसे रोके रखोगे तो ये तुम्हारे हक़ में बुरा है, और तुम्हें इतने माल पर मुलामत ना की जाएगी जो तुम्हें किनात की सूरत में लोगों की मुहताजी से महफूज रखे, और अपने खर्च की इब्तदा अपने ज़ेर कफ़ालत लोगों से करो, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबे के साए में तशरीफ़ फरमा थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया, रब काबा की कसम, वही लोग खसारे में हैं। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर बैठ गया, लेकिन अभी ठीक से बैठ ना पाया था कि उठ खड़ा हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कौन से लोग खसारे में हैं? इरशाद फरमाया, वो लोग जो बड़े सरमायादार हैं, अलबत्ता इनमें से जो इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं राह खुदा में खर्च करते हैं वो खसारे में नहीं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़त्ल। तर्जुमा, तुम में फ़तह से पहले खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले के बराबर नहीं हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला की फ़जीलत बयान फरमाई जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करने में सबकत की। चुनांचे शाह फरमाया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मक्का की फ़तह से पहले जबकि मुसलमान कम और कमज़ोर थे, उस वक्त जिन्होंने खर्च किया और जिहाद किया वो फजीलत में दूसरों के बराबर नहीं, और वो फ़तह मक्का के बाद खर्च करने वाले और लड़ने वालों से दर्जे के एतबार से बड़े हैं, और फ़तह से पहले खर्च करने वालों से भी और फ़तह के बाद खर्च करने वालों से भी अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी चीज़ यानी जन्नत का वादा फरमा लिया है। अलबत्ता जन्नत में उनके दर्जात में फ़र्क है कि फ़तह मक्का से पहले खर्च करने वालों का दर्जा बाद में खर्च करने वालों से आला है, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। इस आयत के हिस्से उलाइका आज़मो दरजा से मालूम हुआ कि मुहाजिरीन और इंसार सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अजमईन की अज़मत और उनका मुकाम दीगर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से बहुत बुलंद है। उन्हीं में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला भी शामिल हैं, और उनकी अज़मत की गवाही ख़ुद अल्लाह ताला कुरान पाक में दे रहा है। इनसे उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जो उनकी शान में ज़ुबान तान दराज करते हैं और उन्हें बुरे अल्फाज से याद करते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी से रवायत है,
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی ایک کے مدے بلکہ اس کے نصف خیرات کرنے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ابا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھے اور اسے آگے سے باندھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی ابا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے ہیں جسے سامنے سے کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل علیہ السلام ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیے اور ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر پر مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اے ابوبکر حضرت جبریل امین علیہ السلام تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی